أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين. اللهم لعن الظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك. اللهم لعن العصابة التي جعدت الحسين عليه السلام وشايات وبايات وتعبات على قتله. اللهم لعنهم جميعا. اللهم قص أنت أول الظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن زيد خامس ولعن عباد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا في زوار الحسين واجعلنا من باكين من عزاء الحسين. اللهم اشرنا بلاء الحسين. اللهم اشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة باب الحسين علیہ السلام
برحمتك يا أرحم الراحمين. ایک درود آپ حضرات اور گھر بار لٹ چکا ہے، مصیبت کی شام ہے، مصیبت کی شام ہے، پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے، غربت کی شام ہے، ایک دو پہر میں شیکا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا، ایک دو پہر میں شیکا بھرا گھر اجڑ گیا، بھرا گھر اجڑ گیا، اللہ آج کیسی قیامت کی شام ہے، قیامت کی شام ہے، زینب پکارتی ہیں سکینہ ہو کس طرف، سکینہ ہو کس طرف، ڈھونڈوں کہاں میں تم کو، یہ ظلمت کی شام ہے، ظلمت کی شام ہے، ارے بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے، بابا نجف سے آئیے امداد کے لیے، امداد کے لیے، زینب بلا رہی ہے، یہ نصرت کی شام ہے، نصرت کی شام ہے، جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، جی بھر کے ہم حسین کا ماتم نہ کر سکے، ماتم نہ کر سکے، یہ شام سیدہ سے ندامت کی شام ہے، ندامت کی شام ہے، ارے پیٹو سروں کو خاک اڑاؤ حسینیوں، اڑاؤ حسینیوں، کربل کے مہمان سے رخصت کی شام ہے،
رخصت کی شام ہے عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر بیٹھی ہیں خاک پر عالم کی شاہزادیاں بیٹھی ہیں خاک پر بیٹھی ہیں خاک پر کیسی فرید آج یہ غربت کی شام ہے غربت کی شام ہے گھر بار لٹ چکا ہے مصیبت کی شام ہے مصیبت کی شام ہے پیاسے مسافروں کی یہ غربت کی شام ہے غربت کی شام ہے حیدری نعرہ سلوات فاتحہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا حسين فارفوه صلوات پر محمد. حضرات مدینہ میں وہ مسجد کہ جو مسجد النبوی کہلاتی ہے اصحاب رسول سے چھلک رہی ہے. انصار اور مہاجرین
فرش پر تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول عرش منبر پر جلوہ افروز ہے۔ دین کی گفتگو ہو رہی ہے، اسلام پہ تبصرہ ہو رہا ہے، عبادت کا طریقہ سمجھایا جا رہا ہے، نماز کے ارکان بتائے جا رہے ہیں، روزے کے حالات سے لوگوں کو واقف کرایا جا رہا ہے، حج کے ارکان سمجھائے جا رہے ہیں، خمس و زکوٰۃ کا نصاب بتایا جا رہا ہے۔ اتنے میں حسین ابن علی اس دروازے سے برآمد ہوئے جو اکلوتا دروازہ تھا مسجد میں کھلنے والا، یعنی بی بی فاطمہ زہرا کے گھر کا دروازہ۔ کم سنی کے عالم میں آقا حسین مسجد میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد اپنے نانا کی طرف بڑھے۔ پیغمبر نے اپنے خطبے کو ترک کیا، منبر سے اترے، کچھ قدم آگے بڑھے، آقا حسین کو اپنی گود میں لیا اور دوبارہ عرش منبر پر پہنچے اور ساری گفتگو کو ترک کر کے لوگوں کو مخاطب کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ گویا رسول یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک بنام دین، بنام مذہب، بنام اسلام، بنام عبادات، بنام عقائد، بنام اعمال، جو کچھ میں نے تمہیں بتایا تھا اس کی روح معرفت حسین ابن علی ہے۔ اگر حسین کی معرفت ہے تو تمہارے عقائد بھی قابل قبول ہیں اور تمہارے اعمال بھی قابل قبول ہیں، اور اگر تم نے حسین کو نہ پہچانا تو نہ تو تمہارا عقیدہ قابل قبول ہے، نہ تمہارا دین قابل قبول ہے، اور نہ تمہاری کوئی عبادت قابل قبول ہے۔ عزیزوں، اللہ کے رسول نے کس کس طرح سے امام حسین کا تعارف کرایا۔ کبھی حسین کو دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک دوش پر امام حسن ہے، دوسرے دوش پر امام حسین ہے، مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے ہیں، حدیثیں ارشاد فرما رہے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ کبھی مسجد میں اصحاب کو مخاطب کر کے آواز دے رہے ہیں کہ حسین منی و انا من الحسین، یہ حسین میرا مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ لیکن جس حسین کو رسول نے اس طریقے سے پہچنوایا کہ حسین حالت سجدہ میں پشت رسول پہ آ گئے تو رسول نے بحق خدا سجدے میں طول دیا اور دنیا کو بتایا کہ حسین کی بلندی کیا ہے۔ لیکن اسی حسین کے ساتھ رسول کا کلمہ پڑھنے والوں نے، رسول کی امت نے کیا ظلم کیا، کیا ستم کیا، کیا سلوک کیا۔ عزیزوں، کربلا کے میدان میں آقا حسین کو رلا رلا کے مارا۔ یہ شام غریبہ کی مجلس ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شام غریبہ کی مجلس میں مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اگر اس بات کا احساس ہو جائے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں کائنات کی شہزادیاں فرش خاک پر بیٹھی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے نہیں، مر جانے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں وہ بیویاں کہ جن کے ورثاء کربلا کے میدان میں درجہ شہادت فائز ہو گئے، اگر رونا بھی چاہتی ہیں تو یزید کے سپاہی آگے گھڑکیاں دیتے ہیں کہ بلند آواز سے نہ رو، اس لیے کہ تمہارے رونے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے۔ ہاں عزیزوں، یہ وہ رات ہے کہ جن کے گھر سے پردے کا رواج قائم ہوا تھا، وہ بیویاں بے مخنو چادر کربلا کی سرزمین پر بیٹھی ہوئی ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ رونے کی رات ہے، آنسو بہانے کی رات ہے، گریہ کرنے کی رات ہے۔ جو لوگ بھی مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، وہ جتنا ہو سکے آقا حسین پہ آنسو بہائیں، اس لیے کہ یہ شام غریبہ ہے۔ ہاں عزیزوں، دوسری محرم کو آقا حسین کربلا کی سرزمین پہ آئے تھے، لیکن جب امام حسین کربلا کی سرزمین پہ آئے تو کربلا میں آنے کے بعد امام حسین کو 3 باتوں کی بڑی فکر تھی، اور آقا حسین نے اس کا انتظام اور اہتمام فرمایا تھا۔ آپ کو معلوم ہے وہ 3 باتیں کیا تھیں؟ پہلی بات تو یہ تھی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ ہیں، لہذا پانی کی کوئی پریشانی نہ ہو، بچے پیاسے نہ رہیں،
اس وجہ سے امام حسین نے خیمے دریا کے بالکل کنارے نصب کرائے تھے کہ پانی کی کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہونے پائے۔ دوسرا خیال آپ کو معلوم ہے کہ اس بات کا تھا، دوسرا خیال اس بات کا تھا کہ ہماری شہادت کے بعد ہمارے لاشوں کو دفن کر دیا جائے۔ اس لیے امام حسین نے پوچھا کہ یہاں کون لوگ آباد ہیں؟ کسی نے بتایا کہ بنی اسد یہاں آباد ہے، کہ ان کو بلایا جائے۔ بنی اسد آئے۔ جب بنی اسد آقا حسین کے سامنے آئے تو امام حسین نے فرمایا کہ ہم تمہاری یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں۔ تو بنی اسد کے بزرگوں نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے اور کہا فرزند رسول، ہم آپ کے غلام ہیں، ہماری زمین آپ کی زمین ہے، ہماری جائیداد آپ کی جائیداد ہے، لیکن آپ یہاں قیام نہ فرمائیں۔ کہا ہم کو اپنی زمین پر مہمان نہیں رکھنا چاہتے؟ نہیں فرزند رسول، یہ تو ہمارے لیے معراج ہے کہ آپ یہاں قیام کریں، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب بھی اللہ کا کوئی نیک بندہ اس سرزمین پہ آیا ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار رہا، مصائب میں گرفتار رہا، لہذا ہم یہی کہیں گے کہ آپ یہاں قیام نہ فرمائیں۔ فرمایا بنی اسد یہی ہماری منزل ہے، یہی ہماری قتل گاہ ہے۔ 60,000 درہم دے کر امام حسین نے وہ زمین خریدی۔ خریدنے کے بعد بنی اسد سے کہا کہ ہم نے تمہاری زمین خریدی ضرور ہے، لیکن ہم یہ زمین تمہیں کو ہبہ کرتے ہیں، یعنی واپس کرتے ہیں، لیکن کچھ شرطیں ہیں۔ کہا کیا شرطیں ہیں؟ کہ دیکھو ایک شرط یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد اگر کوئی ہماری قبر کا پتہ پوچھتا ہوا تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا، اور دیکھو ہمارے آنے والے زائر کو 3 دن اپنے گھر میں مہمان رکھنا، وہ بھوکا نہ رہنے پائے، وہ پیاسا نہ رہنے پائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ 3 دن کی فرمائش کیوں کی؟ کہیں اس لیے تو نہیں کہ سے روزہ تشرگی دنیا بظاہر کرنی تھی۔ عزیزوں میں کہوں گا آقا حسین زائروں کا اتنا خیال کہ وہ بھوکے نہ رہیں، پیاسے نہ رہیں۔ یہی کربلا کی سرزمین ہوگی، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے ہوں گے، ہاتھوں میں خالی کودے ہوں گے، الاتش الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد بنی اسد سے کہا دیکھو جب ہم قتل کر دیے جائیں اور یہاں سے قافلہ چلا جائے تو یہ لوگ اپنے مردوں کو دفن کر دیں گے، لیکن ہمارے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہوئے ہوں گے، تو تم اپنے گھروں سے نکل آنا، ہماری لاشوں کو پہچان کے دفن کر دینا۔ اس کے بعد کہا کہ تم واپس جاؤ، اپنے گھر کی خواتین کو بھیج دو۔ بنی اسد روتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے واپس گئے۔ اب ان کی خواتین سامنے آئیں۔ امام حسین نے کہا دیکھو اگر تمہارے مرد ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں تو تم ان کو غیرت دلا کے بھیج دینا، اور یہ کہنا کہ وائے ہو تمہارے اوپر کہ فرزند رسول کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے، تم خاموش گھر میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس کے بعد ان عورتوں سے کہا تم بھی جاؤ اپنے گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیج دو، اللہ نے مظلومی حسین ابن علی کی۔ اب عزیزوں کم سن بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آقا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، بچوں کو دیکھا، دعائیں دیں، اور اس کے بعد فرمایا بچوں دیکھو جب کربلا کے میدان میں جنگ ہو رہی ہو تو تم اپنے گھر سے باہر نہ نکلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی بچے کی کوئی تیر لگ جائے۔ میں کہوں گا مولا بنی اسد کے بچوں کا اتنا خیال، 6 مہینے کا بچہ ہاتھوں پہ ہوگا، 3 بال کا تیر مارا جائے گا، آن محمد قتل کیے جائیں گے، قاسم کا لاشا پامال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا بچوں دیکھو جب ہم یہاں قتل ہو جائیں تو اگر تمہارے ماں باپ ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئیں، خوفزدہ ہوں، ڈریں، تو تم اپنے گھروں سے کھیلتے ہوئے باہر آ جانا، ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے بے گور و کفن لاشوں پر ڈال دینا۔ عزیزوں امام حسین کو بڑی فکر تھی کہ ہمارے لاشیں دفن ہو جائیں، ایک فکر یہ تھی بچے پیاسے نہ رہیں، ایک فکر یہ تھی کہ لاشیں دفن ہو جائیں، ایک فکر اور بھی تھی۔ آپ کو معلوم ہے وہ فکر کیا تھی؟ امام حسین کو بیویوں کے پردے کا بڑا خیال تھا، بڑا خیال تھا آقا حسین کو پردے کا، لہذا جو خیمے لگوائے تھے، جو حضرات کربلا گئے ہیں اور انہوں نے مخیم کی یعنی خیمہ گاہ کی زیارت کی ہے، میرے خیال میں ان کو اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ امام حسین نے جو خیمے لگوائے تھے وہ اس انداز سے لگوائے تھے کہ چاروں طرف انصار کے خیمے تھے۔
اور بیچ میں بنی ہاشم کے خیمے تھے. حالانکہ سب سے پہلے بالکل دروازے پر سرکار قمر بنی ہاشم کا خیمہ تھا، اور اس کے بعد انصار کے خیمے، پھر تمام بنی ہاشم کے خیمے، اور پھر خواتین کے خیمے، اور ان سارے خیموں کے بیچ میں شہزادی زینب کا خیمہ تھا. کیوں؟ کہ اس لیے کہ بیویوں کا پردہ برقرار رہے. لیکن افسوس حسین کی کوئی خواہش پوری نہ ہوئی. اگر چاہتے تھے کہ بچے پیاسے نہ رہیں تو خیمے دریا کے کنارے سے ہٹا دیے گئے. اگر امام حسین چاہتے تھے کہ لاشیں دفن ہو جائیں تو کربلا کے میدان میں بے گور و کفن لاشیں پڑے رہے. اگر حسین چاہتے تھے بیویوں کا پردہ برقرار رہے تو بعد قتل حسین بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں. عزیزوں، امام حسین کی شہادت کے بعد جب خیموں میں آگ لگائی گئی، اور راوی کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی تو خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے نکل کر بکھر گئے کربلا کی سرزمین پر، جیسے کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو وہ ٹوٹ جائے اور تسبیح کے دانے بکھر جائیں. اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کربلا کے میدان میں بکھر گئے. عزیزوں، کبھی آپ نے سوچا، راوی نے تسبیح کی مثال دی، کیوں؟ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب دانے بکھرتے ہیں تو ایک سمت میں نہیں بکھرتے بلکہ چاروں طرف بکھر جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر 2-4 بچے ہوتے تو راوی تسبیح کی مثال نہ دیتا. یعنی بہت سے بچے تھے، لیکن جب قافلہ لوٹ کے مدینے واپس پہنچا تو سوائے امام محمد باقر کے کسی اور بچے کا تذکرہ نہیں ملتا. کیا ہوا اگر راستے میں بچے اونٹوں سے گرتے اور درجہ شہادت میں فائز ہو جاتے تھے. ایک سکینہ بچی تھی جو قید خانہ شام میں اس دنیا سے گزر گئی. عزیزوں، خیمے جل گئے، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، سورج غروب ہو گیا. اب وہ رات آئی کہ جسے شام غریبہ کہتے ہیں. غریبوں کی رات، یتیموں کی رات، بیواؤں کی رات، دکھیا بیویوں کی رات. اب ذرا سوچیے عزیزوں، میں کیا آپ کی خدمت پہ عرض کر رہا ہوں، یہ وہ پہلی رات ہے جس میں ام لیلہ ہیں مگر علی اکبر نہیں ہے. یہ وہ پہلی رات ہے کہ ام رباب ہیں مگر گود خالی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس پہ ام فروہ ہے مگر قاسم پامال ہو چکے ہیں. زینب ہیں مگر حسین موجود نہیں ہیں. اور کچھ آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ یہ جناب زینب کی بے ردائی کی پہلی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جا چکے ہیں، کانوں سے لہو جاری ہے. عزیزوں، رات کا سفر آگے بڑھنے لگا. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے تمام بچوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور اس کے بعد زینب نے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار لی، بچوں کے تلایا پھرنا شروع کیا، گویا زینب پہرا دے رہی ہیں. دھیرے دھیرے جب نصف شب گزر گئی تو شہزادی زینب نے دیکھا کہ سامنے سے ایک سوار چلا آتا ہے. اب جو سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو پکار کے کہا، اے سوار تو کون ہے؟ ارے ہمیں بہت لوٹا جا چکا ہے. لیکن سوار نے نہ سنا، بڑھتا چلا آیا. جناب زینب کہتی رہی، دیکھ ابھی ہمارے بچے بڑی مشکل سے سوئے ہیں، تو ہمیں صبح کو آ کے لوٹ لینا. اب ہمارے پاس ویسے بھی مال دنیا میں کچھ نہیں ہے. لیکن سوار نے نہ سنا، قریب آتا چلا گیا. اب جو بالکل قریب آیا تو جناب زینب بھی شیر خدا کی بیٹی تھی، آگے بڑھ کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ ڈالا. اے سوار، میں تجھ سے بار بار کہتی ہوں کہ ہمارے قریب نہ آ، لیکن تو بڑھتا چلا آتا ہے. بس عزیزوں، سوار گھوڑے سے اترا، چہرے سے نقاب الٹی. اے بیٹی زینب، تم نے مجھے نہ پہچانا، میں تمہارا بابا علی ابن ابی طالب ہوں. اے بیٹی، تم بھی آرام کر لو، میں تمہاری طرف سے پہرا دوں گا. عزیزو، زینب نے بابا کے گلے میں باہیں ڈالی. اے بابا، اس کربلا میں بھرا گھر اجڑ گیا. اے بابا، انہوں محمد مارے گئے. اے بابا، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. اے بابا، اکبر کے سینے میں برچھی ٹوٹ گئی. اے بابا، عباس کے بازو قلم ہو گئے. اے بابا، 6 مہینے کا علی اصغر تیر حربلا کا نشانہ بنا. اے بابا، آخر میں میرا ماجایا، آپ کا بیٹا حسین قتل
اے نانا رسول خدا، اے بابا علی۔